السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور آج میں ایک بہت اہم سوال آپ لوگوں کے پاس لے کے آیا ہوں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو کرنے سے پہلے بھی میری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں وہ اس حق میں نہیں ہے کہ یہ ہم کریں، لیکن میں اور ایک دو اور بس جو ہے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں. اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ پچھلے بہت عرصے سے ہمارے معاشرے میں ایکڈیمک ڈسکورس اور ڈیبیٹ جو ہے اس کا رواج ختم ہو گیا، اور ہم اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ جو چیز ہمارے دل کے قریب ہوتی ہے ہم اسی کو صحیح کہتے ہیں، اور جو ہماری رائے ہوتی ہے وہ اکثر ہمارا تجزیہ بھی ہوتا ہے. لیکن دنیا کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے اونچا بولنے سے، زور لگانے سے، یا نعرے مارنے سے، یا جگت مارنے سے. جو میجر انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوتے. مثلا اگر آج فرض کریں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے دن ہو گئے کشمیر کے اندر کرفیو ہوئے ہوئے، اور ہم اس کے اوپر کیا کیا کر سکتے ہیں یا ہم نے کیا کیا کیا، اور جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بہت جگہوں پہ ہم نے خود کمپرومائز کیا، اور بہت جگہوں پہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوئی. یہ بھی تو سچ ہے نا کہ کشمیر سے زیادہ ہم ایک ڈرامہ دیکھتے رہے. کشمیر میں برہان وانی کی موت پہ شاید اتنا افسوس نہیں ہوا لوگوں کو جتنا لوگوں کو ایک سیریل میں ایک ہیرو کی موت سے ہو گیا. یا ہوا ہے تو کم از کم اظہار جو ہے اس کا بہت زیادہ ہوا. میں لوگوں کے جذبات کو یعنی ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا. اب ایک پیس ڈیل آئی امریکہ کی طرف سے اسرائیل اور فلسطین کے لیے. جو فرسٹ ری ایکشن ہے، ہم سب کا ری ایکشن ہے، میں اس میں آپ لوگ نہیں ہیں، میں بھی ہوں اس میں شامل، کہ یہ تو ماننی نہیں ہے. جو مرضی ہو جائے، ہم ہمیشہ سے یہ مانتے رہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ تو ٹاؤٹ ہے اسرائیل کا. حالانکہ اسرائیل اتنا سا ہے، امریکہ اتنا بڑا ہے، امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اسرائیل اس کو پتہ نہیں کون سے بالوں میں اس کا ہاتھ ہے اسرائیل کا کہ وہ پکڑ کے رکھا ہوا اس نے امریکہ کو. وہ معاشی بال ہیں، اکنامک بال ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، ری انشورنس کمپنیز ہیں، بینکنگ انڈسٹری ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں، کیا ہیں، لیکن بہرحال امریکہ کو اس نے قابو میں کیا ہوا ہے. امریکہ وہی بات کرتا ہے جو اسرائیل کرتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم اس سارے مسئلے کو تین مختلف چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے یا ہم کرتے نہیں ہیں اکثر. ایک اس کا ریلیجس پرسپیکٹو ہے. ریلیجن کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا، کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ قبلہ اول ہے تو اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہونی، اس کے اوپر ہم نے دوسری رائے نہیں لینی ہے ہمیں. یا جیسے خانہ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے تو اس کے اوپر ہمیں کسی کی کوئی ایڈوائز نہیں چاہیے. ہمیں پتہ ہے ہم نے ادھر سجدہ کرنا ہے، بس ختم بات. اس پہ کوئی اور فضول کی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا اس کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ہسٹوریکل ہے کہ 1946 میں کس طرح سے وہ زمین ایکوائر ہوئی جو اس وقت موجودہ اسرائیل ہے. یہ کیا فلسطینیوں نے وہ زمینیں بیچی؟ کیا انہوں نے اونرشپ کے اوپر دی؟ کیا انہوں نے ان کو لیز کیا؟ کیا اس کے عوض رقم لی گئی؟ کیا اس کے عوض جو رقم لی گئی اس وقت کی مارکیٹ پراپرٹی سے پرائس سے بہت زیادہ تھی، کم تھی، اتنی تھی؟ یا وہ ان کو کسی وعدے کے تحت دی گئی تھی، کسی کانٹریکٹ کے تحت دی گئی تھی کہ یہ ہمارا ایک سائن کانٹریکٹ ہے، ہم ظلم کا شکار ہونے والے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ پناہ دیں گے اور یہ پناہ گین ہی رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال ہے؟ وہ ایک دوسری اس کی ایسپیکٹ ہے. اور تیسرا ایسپیکٹ ہے اس کے کرنٹ افیئرس کا، یعنی آج کیا حالات ہیں اور آج کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. کتنے سالوں سے کتنی نسلیں جو ہیں اس جنگ کی آگ میں جھونک چکی ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں. ظلم و ستم اتنا کہ المان الحفیظ، یعنی اس کی نظیر نہیں ملتی دنیا میں. اگر ملتی ہے تو فلسطین کے علاوہ میرا خیال ہے اتنا ظلم صرف کشمیر میں ہوا اور نہیں ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار کو تو میں نے دیکھا نہیں، صرف پڑھا ہے اس کے متعلق. تو ان دونوں کو تو میں نے خود دیکھ لیا، تو ان کا تو مجھے پتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں ہم یہاں پہ ایک ڈیبیٹ کریں اور مختلف ہم یہاں پہ اسکول آف تھاٹ کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو لائیں، اسکالرس کو لائیں، علماء کو لائیں، اکراس دا بورڈ. ہم اوروں کو بھی لیں
اور ان تینوں ایسپیکٹس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں کہ کیا واقعی یہ جو پیکج آیا رہا ہے، جو پیس ڈیل آف دا سینچری کی بات ہو رہی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، کیا اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے ہمیں کہ یک مشت ہمیں اس کو ریفیوز کر دینا چاہیے؟ آپ کی اس میں رائے چاہیے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ایک قسم کا ریفرینڈم ہے، اور اس ریفرینڈم میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر تو ڈیبیٹ ہونی ہے تو اس میں کون کون شرکاء ہونے چاہیے اور کیا کیا ہمارا اس میں فوکس ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کئی چیزیں میں مس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھے گائیڈ کریں اور آپ مجھے ایجوکیٹ بھی کریں ان دا مین، بٹ اس کو ڈیبیٹ ضرور کریں، اس کو یہ نہ کریں کہ ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے۔ اب اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے آئی بیکم دا ڈیولز ایڈوکیٹ، میں فرض کریں میں ابلیس کی وکالت کر رہا ہوں، ان دس کیس امریکہ کی، کہ وہ کیا وجہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک دم سے کہہ دیا کہ یہ بہت اچھی آفر ہے اور اس پہ کنسیڈر ہونا چاہیے؟ کیا سعودی عربیہ جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، جو ہماری اعلیٰ ترین ہمارے ہولی شرائنز کے کسٹوڈین ہیں، کیا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کر دی؟ اچھا، ایک تو آرگومنٹ یہ ہے کہ جی وہ تو ہیں ہی ان کے بندے۔ اگر تو سعودی عربیہ امریکہ کے کہنے پہ اس نے اپنے تمام چیزوں کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ہمیں آج سے مان لینا چاہیے کہ جی وہ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں۔ تو ہم بھی تو ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم بھی تو عمرہ بھی کرنا ہو، حج بھی کرنا ہو، ہماری مجبوری ہے، ہم مکے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہمیں عشق ہے، ہمیں پیار ہے ان جگہوں سے، ہم اون کرتے ہیں ان کو۔ تو ہم کیسے اس جگہ کے رہنے والوں کو اپنے آپ سے ڈس اون کر دیں؟ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان کی آراء سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ڈس اون تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا کبھی فلسطینیوں کو کسی نے آفر کی؟ اگر پہلی باری کوئی آفر آئی تو آپ یہ سمجھیں کہ آج پہلی باری کسی نے قانونی حیثیت دے دی پیلسٹائن کو، جو اس سے پہلے نہیں آئی، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے نہیں آئی، یورپین یونین کی طرف سے نہیں آئی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، جرمنی ان کے تھرو نہیں آئی۔ تو جب یہ سارے ممالک اگر اس کو ڈیل کو انڈورس کرتے ہیں، اور وہاں پہ چائنا بھی ہے جو اس کی کنسٹرکشن کے لیے یا اس میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے 50%، اور امریکہ، جاپان، برطانیہ، یہ سارے جو ہیں یہ 10% اگر لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک آفیشیل پیٹرنیج پیلسٹائن کو مل سکتی ہے۔ کیا اس سے پہلے وہ کبھی نوبت آئی؟ اور اس کے بعد ہم کتنا زور لگا رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوبت ہمیں مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ جو پیسے وہ اس کے ساتھ آفر کر رہی ہیں، $50 بلین، اگر وہ فلسطین میں لگتا ہے تو فلسطینیوں کی زندگی اور ان کی یعنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں ان کا پیسہ نہیں لینا، نہ لیں، تو پھر ہم IMF سے بھی تو لینا ہے، ہمیں ورلڈ بینک سے بھی لینا ہے، ہمیں سب کو۔ ہمارا تو پیٹرول بھی ڈالر سے لنکڈ ہے، ہمارا کون سا پیٹرول کوئی ریال سے لنکڈ ہے؟ ہم کون سا پیٹرول درہم میں بیچ رہے ہیں؟ ہم کون سا پیٹرول جو دینار میں بیچ رہے ہیں؟ ہم ڈالر میں بیچ رہے ہیں۔ ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ابھی کہ ہم ڈالر سے چینج کر کے اس کو پاؤنڈ میں لے جائیں۔ ہمارے میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس کرنسی میں ڈیل ہی نہیں کرنا، اس سے خود امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ایکسیپٹ کر دیں، وہ بھی غلط ہے۔ کہ پروز اینڈ کونس کو وے کیے بغیر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت نے اس ڈیل کو نہ پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو اینالائز کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایک انیشل ڈیل، فرض کریں میں نے آپ کو ایک ڈیل دی کہ جی جو یہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے ایک پیالی چائے بنا کے دوں گا۔ اب آپ کے اوپر ہے نا، آپ اس کو مانتے نہیں مانتے، آپ اس کے کاؤنٹر آفر بھی تو دے سکتے ہیں۔ آپ کہتے نہیں ہمیں ایک پیالی چائے نہ بنا کے دیں، ہمیں یا تو چائے کے ساتھ 2 بسکٹ بھی دیں، پھر ہم سبسکرائب کریں گے، یا آپ کافی بنائیں ہمیں، اور وہ آپ نے کیپیچینو بنانی ہے۔ میں کہوں جی کیپیچینو تو میں نہیں بنا سکتا، تو میں کافی جو ہے نا وہ نارمل میں بنا دیتا ہوں، امریکانو، اور اس میں یہ دودھ ڈال لینا خود اپنی مرضی کا۔ کہیں نہ کہیں تو ہم آگے پیچھے آئے نا۔ لیکن میں کہوں کہ میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں، کیا کہ میں نے چائے پینی نہیں، تمہاری چائے حرام ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو چائے مل رہی ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آج اس ویڈیو کرنے کا مطلب ہے ایک قسم کا ریفرینڈم ہے۔ کیا ہمیں آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں امت مسلمہ کو اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے؟ کیا OIC کا اس کے اوپر اجلاس بلانا چاہیے؟
یا اسے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اسلامک سمٹ کال کرنا چاہیے. تمام اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہیں اور جو اس کے مخالف بھی ہیں, چاہے وہ طیب اردگان ہیں, چاہے وہ مہاتیر محمد ہیں, چاہے وہ کوئی بھی جو اس کے خلاف بھی ہے, ان کو بھی وہاں پہ ان کا بھی ایڈریس ہونا چاہیے اور وہ موقف بھی سامنے آنا چاہیے. سعودیز ہیں, یو اے ای ہے, کویتیز ہیں جنہوں نے ان کے فیور میں ذرا بیان, ان کو بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. ایک جگہ پہ 3 دن لگا کر امت مسلمہ پورا فیصلہ تو کر سکتی ہے نا, کہ ہم نے اجتہاد نہیں کرنا کسی قسم کا, نہ دین میں نہ دنیا میں, اور اپنی اپنی عقل کے مطابق چلتا رہنا. تو کیا ہمارے پاس کوئی سلوشن ہے؟ اگر آج ہم ٹوٹل ریجیکٹ کر دیں تو ہمارے پاس سلوشنز کیا کیا ہے؟ اس کا بھی مجھے جواب دیجیے گا. یہ ویڈیو جو میں کر رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کہا کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انڈورس کر رہا ہوں اس آفر کو, نہ, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں, نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے کہ کیا فلسطینیوں کے پاس آج سے پہلے اس سے اچھی کوئی لیجٹمیٹ آفر آئی؟ کیا اس آفر کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس آفر سے فلسطین سیکیور آزاد مملکت بنائی جا سکتی ہے؟ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں ان ساری چیزوں پہ سوچنا ہوگا. لوگ مجھے آج میرے پروڈیوسرز کہہ رہے تھے, اور اویس بھی اور نوید شیخ بھی, اور یہ سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ اسرائیل تو اتنا پھیل گیا. تو بات ہو رہی تھی کہ جب جو قابض ہوتا ہے نا اور وہ چھوڑتا ہے تو وہ تھوڑا ہی علاقہ چھوڑتا ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں تو 1000 سال حکومت کی ہے برے صغیر کے اوپر. تو جب پاکستان بننے کی باری آئی تو اس اتنے بڑے برے صغیر میں اتنا اور اتنا پاکستان کو ٹکڑا مل رہا تھا, تو قائد اعظم نے کہا ابھی لے لے اور اپنے حقوق کی جنگ یہاں سے جاری رکھے. تو یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی یا حکمرانی کی تو پورا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان بنے گا. آج میں بھی ہمیں سوچنا ہے, پتہ نہیں میں صحیح سوچ رہا ہوں کہ غلط سوچ رہا ہوں, یہ تو آپ نے بتانا ہے, بٹ میرے خیال میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے اوپر آرگیومنٹ ہونی چاہیے. آپ کے کامنٹس مجھے گائیڈ کریں گے, رہنمائی کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, اور ہمارے جو شرکا یہاں پہ ہمیں بٹھانے چاہیے وہ کون کون ہونے چاہیے یہ بھی آپ نے نامینیٹ کرنا ہے. اور ایک سے زیادہ پینل ہونا چاہیے کہ 1 2 3, تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ جلد بازی میں ہم اتنے حساس اور اتنے سیریس ایشو کو ہم صرف نعروں کی نظر نہ کریں. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور آنے والی ویڈیوز اور مزید ڈیبیٹس جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. Until the next time, حافظ.